مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، چاہوں گا کہ آغاز آپ سے کروں۔ انٹرو میں میں نے تذکرہ کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر، کیا نسبت ہے قرآن کی اس رات کے ساتھ؟ کس طرح سے مسلمان اس رات کو قیمتی بنا سکتے ہیں؟ شب قدر یا لیلۃ القدر کی تعبیر جو ہم کرتے ہیں، اس رات کی دو باتیں ہیں اس رات کے اندر جو بہت اہم اور خصوصیت رکھتی ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی بہت عمریں ہوئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 1400 سال تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پچھلی امتوں کی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ بعض امتوں کی عمر جو ہے وہ اوسط عمر ان کی 250 سال تھی، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال۔ تو انہوں نے عرض کیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج تھا سبقت لے جانے کا نیکی کے کاموں میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری اوسط عمریں تو کم ہیں، اس امت کی اوسط عمریں جو ہیں 60-70 سال ہیں، تو ہم کسی طرح بھی ان قوموں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے 200-200 400 سال اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو یہ ایک حسرت تھی اور ایک ان کے دل میں تمنا تھی کہ ہمارا مقابلہ ان امتوں کے ساتھ ہو تو کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اس امت کو عطا فرمائی، اور قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بڑی بات کو ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک استفہامیہ انداز میں، ایک سوالیہ انداز میں سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی کیا خبر ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے۔ تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم الشان چیز کے بارے میں جب ایک خاص اسلوب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا خبر کہ جس چیز کو ان کے بارے میں اب بات ہونے جا رہی ہے وہ کیا عجیب چیز ہے، کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ تو ایک تو یہ نسبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر، 1000 مہینے کی جو مدت بنتی ہے وہ 80 سال سے اوپر بنتی ہے۔ چنانچہ 1000 مہینے سے اس کے بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ اس رات میں عبادت کر لی تو گویا اس نے 1000 مہینے یعنی 80 سال سے زیادہ اس نے عبادت کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایسی 10 راتیں بھی نصیب فرما دی تو یہ قریب 800 سال کی مدت بنتی ہے، 20 نصیب فرما دی تو یہ 1600 سال بنتے ہیں، اور 30 سال اگر نصیب فرما دیے تو اسی طریقے سے آپ اس کو حساب لگاتے جائیں کہ 2400 سال بنتے ہیں، پھر 3200 سال بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عبادت کو بہت بڑا بنا دیا اس رات کے پانے میں، اور دوسری اس کے ساتھ جو نسبت جوڑی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک نہایت عظیم الشان رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نزول فرمایا ہے۔ اس پر پھر مفسرین نے، محدثین نے کافی کلام کیا ہے کہ اس نزول سے مراد کیا ہے۔ اس نزول سے مراد قرآن کریم تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، نجمن نازل ہونا جسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو قرآن کریم کو نازل فرمایا تو کیا پورے کا پورا قرآن اترا، اور یہ کون سا نزول مراد ہے اس میں تفصیل ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ایک جگہ پہ اتارا یا لوح محفوظ میں اتارا، لیکن اس رات میں قرآن کریم کے نزول کی ایک خاص نسبت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو رمضان میں، لیلۃ القدر میں، قرآن کریم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی نسبت پیدا کی۔ اس وجہ سے اس صورت، ایک خاص صورت اس کے لیے نازل فرمائی، بڑے عظیم الشان الفاظ اس کے لیے ارشاد فرمائے، اور اس کے لیے روایات کے مطابق مسلمانوں میں ہمیشہ اس رات کی اہمیت بھی چلی آئی۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔